40 سے پہلے کی عمر میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا سر، اس سیلف ڈیپینڈنٹ کا پہلے میں ایک واضح کرنا چاہوں گا، قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ساڈے لوکاں نال واسطے نہ رہن، میں کلا ہی کافی ہوں. نہ، اسٹیفن کوے کے مطابق سینرجی از ویری امپورٹنٹ، پیپل ہینڈلنگ از ویری امپورٹنٹ، ٹیم بنانا بڑی امپورٹنٹ، سب کے ساتھ لے کے چلنا بڑا امپورٹنٹ. لیکن سر یہاں سیلف ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ یار اگر میں سارا کچھ سوئچ آف بھی کروں نا، میں پھر بھی کافی ہوں، کشتی میری ہے، میں ہی ملا ہوں، چلانی میں نے ہے. یہ جو فیلنگ ہے نا سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کی، یہ بڑی ضروری ہے سر. کہ یار میں جہاں چاہوں میں شروع کر دوں گا کمانا. مجھے کسی نے کہا یار آپ کہاں سے شروع کیا؟ پڑھانے سے، ٹیوشن پڑھانے سے شروع کی، یہاں تک آ گئے. شاہ صاحب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو میں کہوں میں دوبارہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں. یہ کون سا مشکل کام؟ اتنا کو میتھ تو مجھے آتا ہی ہے، اتنی کو انگریزی کو میری ٹھیک ہی ہے، اتنا کو تو میں جرنلزم کو جانتا ہی ہوں، تو میں دوبارہ سے پکڑوں گا قلم اور جون سا وہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. میرے والد صاحب نے مجھے یاد ہے انٹرمیڈیٹ میں، کیونکہ سائنس اسٹوڈنٹ کو نمبر لینے ہوتے ہیں تو اردو بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مطالعہ پاکستان بڑا امپورٹنٹ، اسلامیت بڑی امپورٹنٹ. تو میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی میں نے اردو کی ٹیوشن پڑھنی ہے. کہتے تھے دماغ خراب ہو گیا. اچھا وہ اصل میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ پے نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے کہا جی وہ 600 روپیز ڈاکٹر شبیل حسن اللہ غریق رحمت کرے ان کی فیس ہوتی تھی. تو میں کہا میں نے ان سے پڑھنا. وہ کہتے ہیں یار وہ 600 روپئے اردو پہ ضائع کرنا. میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں مجھے دے دیں، میں اردو کم از کم میرے اردو کے نمبر اچھے آ جائیں گے. اردو کے نمبر ملیں گے تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا نا، یو ٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو 900 نمبر چاہیے. تو انہوں نے بڑی ہی تکلیف کے ساتھ وہ 600 روپئے دے دیا. تو سر میں پہلی تاریخ کو کلاس میں داخل ہو گیا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. 30 دن پورے ہو گئے. اچھا پرنسپل تب بھی کچھ بن چکے تھے، چھوٹے چھوٹے کہیں پرنسپل جو آج بھی ہیں اور تب بھی تھے. مثلا 30 کے بعد پہلی کو نہیں جانا اگر پڑھنا نہیں ہے. یار اس دن کے پڑھے کو میں کیا کہوں گا، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے تو مطلب میں تو اصول کو دیکھوں گا. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں پہلی کو پھر نہیں جا رہا اگلی. اب میں نے نیا اصول بنایا. اب حلال کیا ہو گیا میرے پہ؟ وہ کلاس حلال نہیں ہے کیونکہ فیس نہیں ہے میرے پاس. لیکن ایک چیز حلال ہے، وہ کیا ہے؟ جو کلاس میں بچے پڑھتے ہیں ان سے نوٹس تو لیے جا سکتے، وہ میری اپنی کمائی ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اس سائیکل سٹینڈ پہ ڈیلی بیٹھ جاتا ہوں جا کے، چھٹی کا انتظار کرتا ہوں، نکلیں گے اور نکلنے کے بعد ان سے میں نوٹس لرن کروں گا، کیونکہ 2 مہینے کا کورس تھا سارا نا اردو کا. تو میں ان کا ڈیلی انتظار کرتا تھا سائیکل میں. وہ نکلتے تھے، ان کو کوئی ترلے شرلے ڈال کے ان کے نوٹس میں نے کہا اچھا جی آج کیا سکھایا؟ اچھا آج تمہید بنائی سی، آج ہیڈنگ دینی سکھائی، آج خط لکھنا سکھایا. اور کرتے کراتے آخر کار ٹائم ختم ہو گیا. سر اس واقعے کے ایگزیکٹ 1 سال 2 ماہ بعد میں نے 35,000 روپے پکڑا اور ابو کو جا کے کہا ابو جی پیسے بانٹ کی ہے. میں کہا 600 روپے ہے. سمجھا نہیں میں یہ کیا ہوتا ہے جی 600 روپے. میں کہا جی آپ کو میں نے بتانا تھا ایک بات، وہ جو اردو میں نے نہیں پڑھی تھی 1 مہینہ 600 روپے کی، میں نے نا گھر میں اردو کا بیچ لگایا اسٹوڈنٹس کا، تو اس کا 35,000 روپے یہ آپ رکھ لیں، ملٹیپلائی ہو گیا آگے. تو میں نے زندگی میں چیز سیکھی تب سے، جو سیکھا ہوتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، وہ کہیں جا کے کنورٹ ہو جاتا ہے. پیسہ تو ایک چیز ہے سر، جو میں نے ہاتھ چمائے، جو سرجی ہوئی، جو نمبر آئے، جو ایڈمیشن ہوئے، جو آج بھی وہ کہتے ہیں یار ہمارے ٹیچر نے کیا بات ہے یار، یہ ٹیچر میتھ کا لیکن اردو اس کی بڑی اچھی تھی. اور سر سب سے بڑا کمال یہ، وہ 6 منتھ کی 1 مہینے کی کلاس نے مجھے ادیب بھی بنایا. میں 8 کتابوں کا مصنف ہوں آج. تو سر پے بیک کبھی کبھی دیکھا کریں، بوٹا کتنا لگایا تھا، بیج کا سائز کیا تھا، درخت کیڈا لگ گیا تھے، پھل کنے لگ گئے. جو یہ نہیں میئر کرے گا اس کی زبان سے شکر الحمدللہ نہیں نکلے گا. جو ہمیشہ پیچھے جا کے مڑ کے دیکھے گا یار میں تے فقط ایک کورس کیتا سی 1500 روپے کا، تو یار میں لرن کتنا کچھ کر لیا، میری زندگی میں اس سے دوست کتنے ایڈ ہو گئے، میرا نیٹ ورک کیا بنا ہے، آبجیکٹیوٹی کتنی آئی ہے. جو بندہ پیچھے جا کے مڑ کے اپنی سٹوری کو ریوائنڈ، فلم پاجی سمجھ نہیں زندگی دی ایک واری آدم اینو ریوائنڈ کر کر کے دیکھنا پڑتا ہے. ایتھے تسی کھڑے ہو، کریکٹر اتنے کھڑا، وہ کریکٹر اس ٹائم تے ایڈ کیوں ہے؟ میری زندگی کی بیسٹ فرینڈ ہے، از ان ایئر فورس، تو پشاور پوسٹڈ ہے، بڑی میرا کہ تو جانوں، یعنی ہم مطلب اس لیول کی دوستی ہے کہ اگر میں اس کو کامرہ سے ہیلو کرنے گیا ہوں، میں پشاور سے آ رہا ہوں پرانی بات، تو اس نے کہنا کدو نہیں کرے، میں کہا گھنٹے تک. کہتا منو 1 منٹ نہیں ذرا میں آیا. میں کہتا میں چھٹی لین جا رہا ہوں. کہتا یار واپسی تیرے نال دے ہوں گا نا، ابھی چھٹی لے لیتا ہوں. میں اس مومنٹ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں جب وہ میری لائف میں ایڈ ہو رہا ہے، حیران ہوتا ہوں یار اس مومنٹ پہ وہی وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا جہاں ایک جگہ خالی تھی اور وہاں میں نے بیٹھنا تھا. حضور والا جو اپنے مالک کی پروگرامنگ کو، سسٹم کو سمجھنا شروع کرتا ہے نا، اس کو پتہ لگتا ہے بھائی وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. جو نہیں سمجھتا، جو غور نہیں کرتا، اس کے پاس گلے ہے میرے نال کی، وائی می. وہ سر اس کی کرم نوازیاں بھی تو چیک کرے نا.
وہ جو وائے می ہے وہ بھی کبھی سمجھ آئے گا کرم ہی تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں اپنے استاد کے پاس چلا گیا چند دن پہلے, سرفراز شاہ صاحب کے پاس. میں نے اپنی ایک تکلیف بتائی. میں کہا سر کیا کروں؟ کہ مبارک ہو. میں نے کہا سر بڑی تکلیف ہے مجھے, میں بڑی تکلیف میں ہوں سر, کو مسئلہ میرا حل کر دے. ان کا یار شاہ صاحب عظمت جس کی بھی شروع ہوئی ہے نا, یہ تکلیف اس کو ضرور آتی ہے, تو مجھے بتا دیں میں کیا کروں, ہٹا دوں تو پرچہ فارغ ہو جائے گا آپ کا سارا. میں کہا سر نہیں, قبول ہے. قبول کیوں ہے؟ ایک واقعے کے ساتھ سمجھیے گا. ایک شخص تھا جس کو شوق تھا شیر بنوانے کا, ٹیٹو. چلا گیا ایک بندے کے پاس, ٹیٹو بنانے والے نے شروع کی, گرم سیخ لگائی, تکلیف ہوئی. اس نے کہا کیا بنانے لگا؟ اس نے کہا جی میں شیر کے بال بنا رہا ہوں. اس نے کہا یار اس کے علاوہ باقی بنا دو. دوبارہ سیخ گرم کی, لگائی, ہوئی. آپ کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا جی میں ٹیل بنا رہا ہوں. اس نے کہا یار یہ چھوڑو باقی بنا دو. پھر گرم کی, لگائی, ہوئی. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا جی میں اب پنجے بنا رہا ہوں. اس نے کہا یہ نہ بناؤ باقی بنا دو. اس نے کہا بھائی تو شیر نہیں بن سکتا. شیر بننے والے کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جس نے شیر بنوانا ہوتا ہے اس کو ایک پین, ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے. سر کیپ ان یور مائنڈ دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ. اگر کچھ فری ہے اللہ کا کرم ہے, اگر کچھ فری ہے تو فضل ہے, رحمت ہے, باقی سر آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی. سو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. سیلف ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بیکاری نہیں ہے. کیپ ان یور مائنڈ, دنیا کے جتنے غلط لوگ ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ایک نئی ڈیفینیشن دے رہا ہوں, ان کا مزاج بیکاریوں والا ہوتا ہے. اب دیت کی, بندگی کی کمی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ میں بیکاری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو اللہ کا بندہ بن رہا ہوتا ہے, اللہ اس کو کسی در پہ ذلیل نہیں ہونے دیتا. یہ کلیہ لائف کا یاد رکھیے گا. جو در در پہ کھجل ہو رہا ہے نا, اگر اس کو کلیہ سمجھ آئے, دنیا کا ایک ہی در کافی ہے, اللہ کا در. اور وہ ایک سجدہ جو ان سے نا, وہ کتنے سجدوں سے, یہ مطلب اقبال کا یہ تھا کہ یار رائٹ پلیس پہ سجدہ کر دو گے, باقی پلیس پہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. تو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اللہ, نیچے دھرتی, بیچ میں تیرا جنون. میں کافی ہوں, جو لے کر آیا ہوں اپنے ماں کے پیٹ سے نصیب بھی لے کر آیا ہوں. میں پیدا ہوں تو میرا نصیب بھی پیدا ہوا ہے. جو سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے 40 کی ایج میں جا کے, 40 سے 40 تک ہو جانا چاہیے, وہ گرو کرتا ہے لائف میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا سیشن ایک مائل سٹون کا رول تو ضرور پلے کرے کہ یار دیکھو سائڈ پہ لگی ہوئی موٹر وے پہ بتیاں یہ نہیں بتاتی تمہاری گاڑی کہاں پہنچی ہے, لیکن ٹریک کی نشاندہی کر دیتی ہیں کہ اندھیرا ہے تو وہ ریفلیکٹرز بتاتے ہیں ٹریک پہ رہنا. یہ آج کا کہیں نہ کہیں سیلف ڈیپینڈنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ریفلیکٹر ہے, یہ بتائے گا آپ کو آپ کدھر جا رہے ہو, ٹریک پہ ہو کے نہیں ہو. اگر آج 25 پہ ہو, 26 پہ ہو, 28 پہ ہو, 31 پہ ہو, یار 40 پہ پہنچنے سے پہلے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کا.